بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو بنائے آزمائش کے لیے ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کر کے جائیں تاکہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت ایسی محبت والی اور ایسی پیار والی ذات ہیں کہ وہ اپنے کمزور بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بیکار اور ضائع نہیں کرتا۔ ہر سجدہ، ہر نیک عمل اللہ کے پاس درج ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے رب کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں نمازیں پڑھی، اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا، اللہ کی رضا کے لیے جنازوں کے ساتھ جا کر جنازہ پڑھا، ان کے دفنانے میں ان کا تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا۔ اللہ کسی عمل خیر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ بندے کو پورا صلہ عطا فرماتا ہے، اور یہ صلہ وہاں پر دنیا میں اگر نہ ملا تو وہاں پر ملے گا جہاں پر بندہ پھر جب یہ صلہ ملے گا، یہ نیک اعمال کا ذخیرہ ملے گا، تو بندہ یہ کہے گا ہائے افسوس کہ میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور سارا کچھ مجھے آج مل جاتا، میرے درجے بلند ہو جاتے۔ پھر وہاں پر شوق رکھے گا، وہاں پر ذوق رکھے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل بھی کر لو، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہترین کر کے آپ کو پیش کرے گا۔ اب دیکھیں، ایک بندے کو گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہ بندہ ایک کنارے پر ایک آدمی کو دیکھے گا کہ وہ کھڑا ہے، تو یہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں روک دو مجھے، 1 منٹ مجھے چانس دے دو، میں اس بندے سے بات کرتا ہوں۔ فرشتے رک جائیں گے، وہ بندہ اس کو آواز دے گا جو کنارے پہ کھڑا ہے، اس کو کہے گا کہ میرے قریب آ، وہ قریب آئے گا، تو وہ بندہ کہے گا کہ دنیا میں تو تھا، میں نے تیرے ساتھ ایک نیکی کی تھی، تو مشکل کے اندر تھا، تیری مشکل کو میں نے دور کیا تھا، اور آج میں مشکل کے اندر ہوں، تو میری کیا مدد کر سکتا ہے، میری سفارش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ بندہ کہے گا مجھے یاد نہیں ہے، تو نے میرے ساتھ کون سی میری مشکل کو دور کیا تھا، تو نے کون سا میرے ساتھ تعاون کیا تھا؟ تو یہ بندہ کہے گا گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور تو میرے دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا، اور تجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس کی وجہ سے تیری زبان باہر نکل رہی تھی، منہ تیرا خشک ہو رہا تھا، اور تو نے دستک دے کر مجھ سے پانی مانگا تھا، اور میں نے تجھے ایک کٹورا ٹھنڈا پانی کا پلایا تھا، تیری پیاس کو بجھایا تھا، تیری مشکل کو حل کیا تھا۔ وہ بندے کو فوراً یاد آ جائے گا، اللہ اس کو یاد کرا دے گا۔ اللہ جب رحم کرتا ہے نا تو وہ بہانے تلاش کرتے ہیں اپنے بندے کی بخشش کے۔ وہ کہے گا ہاں بالکل مجھے یاد آ گیا، میں پیاسا گزر رہا تھا، پیاس شدت تھی، اور گرمیوں کا موسم تھا، سورج کی تپش تھی، اور میری پیاس کی شدت تھی، واقعی تو نے مجھے پانی پلایا تھا، میری پیاس کو ختم کیا تھا۔ تو یہ بندہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا یا اللہ، اس بندے نے دنیا میں میری مشکل کو حل کیا تھا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی پلایا تھا، یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے، اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی سفارش کو قبول کر کے اس کو بھی جنت کا وارث بنا دے گا۔
میرے بزرگوں دیکھو کہ پانی کا گلاس، پانی کا کٹورا پلانا یہ کتنا بڑا کام ہے، لیکن اس کام پر بھی، پیاسوں کی پیاس بجھانے پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ایک فاحشہ اور زانیہ عورت گزر رہی ہے جس نے کبھی زندگی میں اپنے اللہ کو یاد نہیں کیا، کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی بغاوت پہ کمر کسی ہوئی تھی، زانی اور فاحشہ عورت ہے۔ تو جب گزر رہی تھی تو دیکھا ایک کنواں ہے اور کتا اس کے کنارے ہے پہ بیٹھا ہے اور زبان نکالی ہوئی ہے پیاس کی وجہ سے۔ تو اس کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اپنا جوتا نکالا، اس نے کہا یہ کتا پیاسا ہے، اب کنویں کا پانی نیچے ہے، کتا کا منہ نہیں پہنچ سکتا، اب اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو اس عورت نے، اس فاحشہ عورت نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس دوپٹے کو پھاڑا اور اس کو پھاڑ کر اس کی گرہ لگا کے اور پھر اس جوتے کو باندھا اس دوپٹے کے ساتھ اور جوتے کو اس کنویں میں ڈالا اور اس جوتے میں جو پانی نکل سکتا تھا اس جوتے میں نکالا اور نکال کر کتے کے آگے، اس پیاسے کتے کے آگے رکھا اور کتے نے پانی پیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میری باندی تو نے آج وہ کام کیا ہے میری رضا کے لیے، تو نے اس کی پیاس کو بجھایا ہے، میں نے تیرے گناہوں کو ختم کر دیا، میں نے تیرے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا، میں نے تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیا۔ تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوٹا مت تصور کرو، یہ میرے اور تیرے نزدیک کبیرہ اور صغیرہ ہیں، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اجر دیتا ہے تو تمہاری اخلاص کے مطابق دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل کر لو اخلاص سے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ تو اس لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔